السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیتے ہیں۔ پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تیسرے نمبر پر خلیفہ مقرر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ کے جانے کے بعد اسلام کی دور اور اسلام کی یہ لگام کس کے ہاتھ میں جائے اور اسے کون سنبھالے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے، اور آپ نے اس نظام کو سنبھالا، اور اس دوڑ کو سنبھالتے ہوئے آپ نے اس نظام کو مزید آگے بڑھایا۔ پھر جب ایک وقت وہ بھی آیا کہ غم مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مبتلا رہے، اور ایک چیز یہ بھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ غار ثور میں جس اژدہے نے، جس سانپ نے آپ کو ڈسا تھا، وہ زہر بھی پھر لوٹ آیا تھا، عود کیا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ بڑے کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ان کے بعد کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔
لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، تو صحابہ کرام نے بلکہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ انتخاب فاروقی کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر برجمان ہوئے اور آپ نے اس دور کو سنبھالا اور اس نظام کو سنبھالا، تو مسلسل ہجری سن 13 سے لے کر 23 تک آپ اسے سنبھالتے رہے۔ پھر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہید کر دیے گئے، اور 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام میں آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ اب کس کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جو مشورے تھے وہ آپس میں مشورے کیے گئے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام میں 2 صحابی رسول کے نام لوگوں کے ذہن پر ابھر آئے، ایک حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت مولائے کائنات مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا اور مکمل مشوروں کے بعد، مکمل تحقیق کے بعد حضرت طلحہ نے اس حوالے سے اعلان کیا کہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ خلیفہ سوم مقرر کیے گئے، مسند خلافت پر آپ برجمان ہوئے اور آپ نے اسلام کی دوڑ کو سنبھالا اور اسلام کے اس نظام کو آپ نے آگے بڑھایا۔ آپ نے کل 12 سال تک خلافت کی دوڑ سنبھالی اور آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اور پھر آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہید کر دیا گیا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انہی کے حوالے سے کچھ ان کی سیرت کے نقوش آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار فضائل عطا فرمائے اور شرف عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مقام رفیع عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف عطا کیے گئے اس میں سے میں کچھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھانجے لگ رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین کی نانی حضرت ام حکیم البیضہ، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم، یہ آپ کی جڑواں بہن تھیں، اور یہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی تھیں۔ ان کی بیٹی کے بیٹے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بھانجے لگتے تھے اور حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھی بھانجے لگتے تھے۔ ایک شرف اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عطا فرمایا، اور یہ وہ شرف ہے کہ اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوا، آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا، قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان ذو النورین کو ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ جب آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میرا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ میں حضور کا داماد لگ رہا تھا، لیکن آج جب میری اہلیہ کا انتقال ہوا تو یہ رشتہ بھی منقطع ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کرا دیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا بھی انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ تو 2 بیٹیاں تھیں جو میں نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی تھی، اگر ایک روایت کے مطابق 40 اور دوسری روایت کے مطابق 100، اگر میری 40 یا 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، چونکہ آپ داماد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد لگ رہے تھے، اور یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا، اور پھر ایک شرف آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے۔ 13 سال تک کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، جہاں آپ کو اچھی جگہ نصیب ہوں وہاں چلے جائیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد جب لوگ واپس آ گئے، پھر جب ہجرت کرنا ہوا تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو الحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کو اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اور بھی بڑے شرف عطا فرمائے اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی کئی آیتیں آپ کے حق میں نازل ہوئیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو میں نے اپنی خطبہ مسنونہ کے اندر تلاوت کی ہے، الذین ينفقون اموالہم۔ یہ آیت کریمہ حضرت صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے مالدار لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں، اس لیے کہ جب وہ کوئی خرچ کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی خرچ کرتا تھا تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا تو پھر وہ کبھی بھی کسی پر احسان نہیں جتلاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات آئی ہے خرچ کرنے کی، تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت اگر ہمیں بھی دولت عطا فرمائے تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے غریب رشتہ داروں پر، اقربا پر، مومنوں پر وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ کہا بھی جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ تجربات میں سے بھی ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے لیے تو کم چیزیں استعمال کرتے تھے،
اور اپنے لیے ہاتھ روکے رکھتے تھے، لیکن جب باری آتی مسلمانوں کے حوالے سے، جب باری آتی مصطفیٰ کریم کے حکم کے حوالے سے، جب مسلمانوں پر خرچ کرنا ہوتا، جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہوتا، تو آپ تجوریاں کھول دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کہتے تھے تمہاری جتنی ضرورت ہو تم یہاں سے لے کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جب آپ سے مانگا تو آپ نے اپنا سینہ کھول کر بارگاہ مصطفیٰ میں خرچ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ نے کئی مرتبہ اپنی دولت سے حصہ عطا فرمایا تاکہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ خرچ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین نے، یوں تو بہت سارے صحابہ ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے عملوں کے ذریعے، اپنے اپنے کاموں کے ذریعے جنتیں خریدی ہیں، اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے کئی مرتبہ جنت خریدی، بلکہ آپ نے جنت خریدی بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ان کی زبان سے آپ نے جنت کو حاصل بھی کیا ہے، اور آپ جنت کی بشارت کے مستحق بھی ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، میں مفہوم کے طور پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، کہ 2 مرتبہ ایسی ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین نے اپنے روپیوں سے، اپنی دولت سے جنت کو خریدا۔ ہوا یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ مسلمان پہنچے تو وہاں پر میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، صرف ایک کنواں تھا، بیر روما جس کو کہا جاتا ہے، ایک کنواں تھا کہ جہاں میٹھا پانی تھا، اگر اس پانی کو پینا ہوتا تو اس کو خریدنا پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، جب آپ نے دیکھا کہ میری امت کو میٹھے پانی کے حوالے سے ضرورت ہے تو آپ نے اسی وقت یہ اعلان فرمایا، من حفر بیر روما، کہ بیر روما کو کون خریدے گا یا کون کھودے گا، یعنی کون خریدے گا تو فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت۔ فحفر عثمان، کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ کون خریدے گا یا کون اس کو کھودے گا، تو پھر اس وقت جو کھڑا ہوا اور جس نے اس کو خریدا وہ کوئی اور نہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا، یہاں تک کہ وہ مسلمان جو میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کے ذریعے انہیں میٹھے پانی کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت آپ نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں جنت خریدی۔ دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا اور لوگوں کو ابھارا کہ من جہز جیش الاسرہ، کہ کون ہے جو جیسے عسرت یعنی تنگی کا لشکر جس کو کہا جاتا ہے، چونکہ ایک لمبا سفر تھا، تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور مادی اعتبار سے اشیاء بھی بہت کم تھیں، تو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے مالداروں کو ابھارا۔ یحثو الفاظ آئے ہیں یہ حدیث مبارکہ میں کہ حضور ابھار رہے تھے لوگوں کو، کون ہے جو یہ دیں، کون ہے جو ہماری مدد کریں۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جب اس حوالے سے رغبت دلائی اور ابھارا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اونٹ مع ساز و سامان دینے کا اعلان فرمایا۔ جب جب کہا اس وقت آپ کئی گنا زیادہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے کہ میں نے اتنا دیا اتنا دیا، یہاں تک کہ تعداد اور جو کچھ بھی آپ نے دیا وہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان نے اپنی دولت سے جنت کو خرید لیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی اس وقت لشکر میں شریک تھے ہر ایک کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا تھا کہ میں ہر ایک کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ جس سے سن کر اور یہاں تک کہ جب آپ نے نقد روپیہ
بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم اس سے اتنے خوش ہوئے، یہ ان کی خوشی کا عالم آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے تھے اور اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور پھر کہتے جا رہے تھے کہ اب کے بعد عثمان جو بھی کریں اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی اپنی خوشی کا اظہار ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب اللہ سے دولت پائی تو انہوں نے اس کا استعمال ایسے کیا کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے جنت خریدی، اور وہ حدیثیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں کہ جس میں آپ نے خود حضرت عثمان کو جنتی قرار دیا۔ میں تو ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مسند خلافت پر بیٹھ کر حضرت مولا کائنات کا حق غصب کیا تھا، یہ غاصب نہیں ہے، بلکہ جو غاصب ہوتا ہے اس حوالے سے اتنی فضیلتیں اس کو نہیں ملتی، لیکن یہاں پر یہ فضیلتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ غاصب نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کریم کے بھی پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بھی پیارے ہیں۔ آپ کو جو شرف عطا کیے گئے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو سفیر امن بنایا میرے مصطفیٰ کریم نے۔ جس وقت آپ گئے تھے عمرہ کی خاطر اور آپ کو روک دیا گیا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اگر کسی شخص کو روانہ کیا ہے سفیر امن بنا کر تو کوئی اور نہیں، وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جس وقت آپ کے قتل کی جب افواہ پھیلی لوگوں کے درمیان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لوگوں کو جمع کر کے بیعت لی، اور جب آپ نے اپنا دست اقدس رکھا اور لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر آپ جب بیعت لی تو اس وقت آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پر رکھا اور صحابہ کرام کے ہاتھ پر رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے، اور یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں یعنی اس کے کام کے لیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ اس قدر محبوب ہے، اور اللہ رب العزت بھی آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارے شرف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جس وقت کے مال غنیمت حاصل ہوا تو چونکہ آپ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، شریک نہیں ہونے پائے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدری صحابہ میں شمار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بدر کا موقع آیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی جو بڑی بیمار تھی، مریضہ تھی، اور ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا تھا کہ آپ یہیں پر رہیں اور ان کی خاطر تواضع کریں، ان کی تیمارداری کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خوب تیمارداری کی۔ یہی وجہ ہے چونکہ حضور کے حکم کے مطابق وہاں ٹھہرے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، تو آپ نے مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ بھی دیا اور آپ کو بدری صحابہ میں بھی شمار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اور بھی بہت ساری بشارتیں عطا فرمائیں، جنت کے ساتھ ساتھ آپ سے محبتوں کا اظہار بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے حوالے سے ارشاد فرمائی، اور یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج جہاں پر بھی خطبے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر کامل الحیاء والایقان یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کامل الحیاء کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان یہ بڑا حیا والا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو پیکر شرم و حیا بنایا ہے، آپ کا پورا وجود حیا کے نور سے منور تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر میں آپ جلوہ فرما تھے کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی آمد ہوئی۔ اب جب
آمد ہوئی تو وہ جو نقشہ تھا اور روایت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عائشہ کیا ارشاد فرماتی ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. کاشفا عن ساقیہ، یہاں تک کہ آپ کے تہبند مبارک یا آپ کی پندلی تک چڑھ گیا تھا. تو فاستأذن ابو بکر فأذن له. اب یہی حالت تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اجازت چاہی. فأذن له، تو ان کو اجازت دی. وهو على تلك الحالة، جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ آپ جس طریقے سے پہلی حالت میں تھے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے بس اسی حالت میں آپ رہے. فتحدث، گفتگو ہوئی. ثم استأذن عمر، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے اجازت چاہی. فأذن له، تو نبی کریم سے بھی اجازت دی. وہ بھی تشریف لائے، وہ بھی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں. وهو كذلك، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی اسی حالت میں تھے. فتحدث، تو انہوں نے گفتگو کی جو کچھ گفتگو کرنی تھی. ثم استأذن عثمان، اب آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت عثمان نے اجازت چاہی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت اب کیا ہوئی ذرا آپ دیکھیں. حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے. جب اجازت چاہیے حضرت عثمان نے تو آواز سن کر آپ بیٹھ گئے. وسوّى ثیابہ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کیا. فدخل، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. فتحدث، گفتگو ہوئی ان کے درمیان جو کچھ ان کو گفتگو کرنی تھی. فلما خرج، پھر جب وہ نکل گئے، گھر سے روانہ ہو گئے. قالت عائشہ، چونکہ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب میرے والد محترم حاضر ہوئے تو آپ اسی طریقے سے رہے، عمر آئے تو اسی طریقے سے اسی حالت پر رہے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی درست کیا. تو چونکہ آپ پوچھنا چاہتی تھی حضور سے اور پوچھا بھی، تو آپ نے حضور سے پوچھا دخل ابو بکر فلم تحتش لہو ولم تبالہ. جب ابو بکر داخل ہوئے تو آپ کوئی تیاری نہ کی اور آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی. ثم دخل عمر، پھر حضرت عمر داخل ہوئے تو پھر آپ اسی حالت میں رہے. ثم دخل عثمان، پھر حضرت عثمان داخل ہوئے. فجلست، تو آپ بیٹھ گئے. وسویت ثیابک، اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. آخر ایسا کیوں؟ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے نا، وہ جملے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ حیا یہ مومن کا، اور حیا یہ مومن کا زیور ہے. جس شخص میں حیا ہوتی ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرے میں بھی محبوب ہوتا ہے. حیا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے حیا طلب بھی کرنی چاہیے، اور خود ہمیں حیادار ہونا چاہیے، باحیا ہونا چاہیے. ہماری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ہمارے دل میں حیا، ہمارے پورے وجود میں حیا کا نور ہونا چاہیے، اور حیا کے نور سے ہم سب کو منور ہونا چاہیے. آج ہماری آنکھیں آوارہ ہیں، ہمارے وجود اور ہمارے بدن کے دوسرے اعضاء آوارہ ہو چکے ہیں، حیا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. کاش کہ ہمیں اس کا شعور ہو اور ہم بھی اللہ رب العزت سے حیا طلب کریں اور ہم بھی باحیا ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دیکھیں حضرت عثمان کتنی حیا والے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، عائشہ تم یہ سب پوچھ رہی ہو، سنو میں حضرت عثمان کے وقت کیوں بیٹھا اور میں نے اپنے کپڑوں کو کیوں درست کیا. الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ میں اس سے جو حیا کرتا ہوں، تو ان کی تو شان یہ ہے کہ میں بھی حیا کرتا ہوں اور فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. کس قدر حیا والے حضرت عثمان. اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمیں بھی حیا کا ایک چھینٹا نصیب فرمائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کامل الحیا کہا جاتا ہے، اور اسی حیا باحیا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ تو عثمان سے حساب نہ لینا، عثمان بڑا حیا والا ہے.
تو امید ہے حضور نے دعا مانگی تو یہ دعا قبول بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی دعا یہ باب اجابت سے ضرور ٹکراتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کل میدان قیامت میں اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے حضرت عثمان سے کوئی حساب نہ لے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت سارے شرف اللہ رب العزت نے عطا کیے اور ساتھ ہی ساتھ بڑی فضیلتیں آپ کو عطا کی۔ اگر ایک ایک کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس حوالے سے موقع ملا تو ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو اوصاف عطا فرمائے تھے وہ بڑے عظیم تھے۔ آپ اوصاف حمیدہ کے حامل تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے۔ آپ بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے بڑے شرف عطا فرمائے تھے۔ میں کچھ باتیں اور بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ خیر خواہی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عثمان اس میں بھی پورے اترتے ہیں۔ میں اب اوصاف حمیدہ کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، مسلمانوں کے حوالے سے آپ بڑے خیر خواہ تھے۔ آپ کی خیر خواہی کا یہ عالم ہے کہ آپ خود اس حوالے سے بیان کرتے، تاریخ ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسی کہ خیر خواہی ایسی تھی آپ کی مومنوں کے حوالے سے کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اگر کسی جمعہ ناگا ہو جاتا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ کوئی جمعہ اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں گزرا کہ جس میں نے غلام آزاد نہ کیا۔ یہ کس قدر خیر خواہی کی علامت ہے۔ باقی دوسرا جو کچھ دینا ہوتا وہ تو اپنی جگہ۔ لباس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ بالکل سادہ تھے، ایسی کہ آپ کے لباس کے متعلق جو روایتیں آتی ہیں تو آپ کی سادگی کا تو یہ عالم ہے۔ آپ کی سادگی تو ایسی تھی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن منبر نور پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا اور کئی کپڑوں پر پیبند بھی لگے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی دولت ان کے لیے نہ تھی بلکہ اللہ کے لیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی، مومنوں کے لیے تھی۔ دوسروں کو دینا ہوتا تو بہت کچھ دے دیتے، اور اپنے کپڑوں اور اپنے کپڑوں کی، اپنے لباس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ پیبند بھی لگے ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ 4 یا 5 درہم کا تیبند آپ اپنے زیب تن فرماتے تھے۔ کھانے میں سادگی اگر دیکھیں تو آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ یہ ان کی سادگی اور ان کی غذا کا عالم ہے۔ عاجزی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے۔ اگر کوئی شخص خلافت پر فائز ہوں اور اس عظیم منصب پر فائز ہوں تو آپ کو یہ تجربات میں سے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک چھوٹا بڑا عہدہ بھی اگر اس کو مل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی کار لے لوں اور اچھی گاڑی لے لوں، اسی میں گھوموں تاکہ پتہ چلے کہ میں یہاں چنا گیا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا عظیم وصف اور عظیم منصب ملنے کے باوجود بھی آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ کو جب سواری کرنی ہوتی تو آپ کھچر پر سوار ہوتے تھے اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ اپنی سواری پر، کھچر پر غلام کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے اور غلام کو بھی اپنی سواری پر سوار کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ یہ ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہمیں اگر کوئی منصب نصیب ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، یہاں تک کہ اپنی گاڑیوں میں ان کو سوار بھی کیا کرتے تھے، اپنی سواریوں پر ان کو سوار کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں اگر اللہ رب العزت اچھی گاڑی دے دیتا ہے اور راستے میں ہمارا کوئی مومن بھائی جانا چاہتا ہے اور وہ آپ سے لفٹ طلب کرتا ہے
تو ہم اس کو بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ہمارا معمول ہے، لیکن یہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی اپنی سواری پر غلاموں کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ وہ اوصاف تھے کہ جسے سن کر ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے اور بھی پیش کروں کہ دل جوئی، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وصف بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ دل جوئی کی جو عادت تھی اور جو یہ صفت تھی آپ کے اندر، یہ ایسی پیاری عادت اور ایسا پیارا وصف تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین کی دل جوئی کہ غریبوں کی دل جوئی کرتے تھے۔ ہمارا آج معمول ہے عیادت بھی کرنی ہوتی ہے تو مالداروں کی، چہرے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، اگر نہیں گیا تو اس کو برا لگے گا۔ آج کئی غریب بھی بیمار ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی، لیکن ہم ان کی عیادت کو نہیں جاتے ہیں اور اس کو پوچھتے تک نہیں۔ یہاں حضرت عثمان کا یہ معاملہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام کے نکاح میں بھی آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ان کی دل جوئی فرمائی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں اگر کوئی فنکشن ہو تو ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے، اور اگر کوئی غریب ہم کو دعوت دے تو ہم ان کی شادیوں میں جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ غریب ہے، وہ ہم سے کیا کہے گا، کیا مطالبہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کے مقابل میں کوئی مالدار دعوت دیتا ہے تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ہم کو صحیح راہ نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، عبادت کے حوالے سے اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ بڑے عبادت گزار، آپ دین میں قرآن ختم فرماتے تھے، آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ اچھا قرآن کی بات آئی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عثمان کا ایک لقب جامع قرآن بھی ہے، یعنی آپ نے قرآن کو جمع کیا۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ سب جمع ہو گئی تھی، لیکن چونکہ الگ الگ طور پر تھیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو یکجا کی گئی حضرت عمر فاروق کے مشورے پر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منظم طور پر صحیح طریقے سے آپ نے اس کو پھر جمع کروایا، اس لیے آپ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن سے محبت کا عالم آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت یہ بڑی دردناک شہادت ہے، اور یہ واقعہ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، بلکہ تاریخ میں اگر شہادت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی شہادت ہوئی ہے کہ کئی روز تک، بلکہ 49 ڈیز آپ کا محاصرہ بھی کیا گیا، اور کئی دن تک آپ کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا گیا۔ اور یہ اس لیے دردناک ہے کہ آپ نے خود ان کے لیے، مومنوں کے لیے کنواں خریدا تھا اور ان کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں سے بھی آپ کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا تھا، آپ دریا کا پانی پیا کرتے تھے۔ جس مسجد نبوی کو آپ نے خریدا، اچھا یہاں جو مسجد نبوی جو اس وقت تنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کے لیے، تو آپ نے اس کو خرید کر مسلمانوں کو عطا کیا، اور مسجد نبوی کی پھر توسیع ہوئی۔ اس مسجد نبوی میں آپ کو نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا، تو آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، ایک دردناک شہادت واقع ہوئی۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، اب یہ شہادت کے حوالے سے اگر گفتگو ہو تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یقیناً آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے، آپ ورد و وظائف، استغفر اللہ وغیرہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں جو بھی میسر آتا آپ اپنی زبان سے اس کو بار بار ذکر کرتے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے عبادت سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ بتائیے ہم سے نماز فرض ادا نہیں ہو پاتی، یہ رات بھر نماز نفل ادا کرتے ہیں، ہم سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، اور یہ نفلی روزے، اور وہ عرب کی گرمی میں، وہ بڑی مشہور گرمی، اس میں بھی آپ نفلی روزے رکھتے، فرض کا تو عالم ہی کیا ہوگا۔ پھر میں قرآن کی بات کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیتے تھے، قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو آپ خود کہتے تھے کہ میں قرآن کی تلاوت جتنی کرتا ہوں
مجھے اتنا ہی ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں مزید قرآن کی تلاوت کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور آپ پر جب تلوار چلائی گئی اور آپ کو ذبح کیا گیا، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خون کا قطرہ قرآن کے پہلے پارے کے آخری صفحے کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کافی ہیں۔ عثمان نہ گھبراؤ، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ان مصری بلوائیوں، ان فتنہ پسندوں کو اللہ رب العزت کافی ہیں۔ آپ کی شہادت واقع ہوئی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق کل میدان قیامت میں حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اٹھیں گے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں جو جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ حضرت عثمان کی اس فضیلت پر بھی قربان اور ہزاروں جانیں قربان کہ کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے اٹھے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ کل میدان قیامت میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اٹھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک بہت بڑے صحابی رسول، امیر المؤمنین، خلیفہ سوم، جنہوں نے حضرت عمر کے دیے ہوئے علاقوں کو بھی سنبھالا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ محنت کی، اتنے فتنہ و فساد، اتنی سازشوں کے باوجود کہ اسلام کو آپ نے افریقہ تک پہنچایا۔ افریقہ تک آپ کے ہی دور حکومت میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر اسلامی جھنڈے آپ کے دور حکومت میں لہرائے۔ آپ نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں سننی بھی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں ان کی سیرت پڑھنی بھی چاہیے۔ ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی سیرت پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو، اور خود ہم حضرت عثمان ذو النورین کے بھی محبوب ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں، اور ان سے محبت کرتے کرتے اپنی زندگی گزاریں، ان کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی سے وہ نکوش حاصل کریں جس سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عثمان ذو النورین سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔